اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ۔ میرے بھائیو دوستو، اللہ رب العزت اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرما رہے کہ کہہ دیجئے لوگوں سے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہے۔ جو شخص اللہ تعالیٰ سے دعا نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ سے دعا نہیں کرے گا تو اللہ تعالیٰ کو بھی اس کی پرواہ نہیں ہے۔ اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے گر گڑا کر چھپ چھپ کر دعائیں مانگتے رہو، یہ اللہ کو پسند آتا ہے۔ دعائیں مانگنا اللہ کو پسند آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، رحمت کے امیدوار رہو اور اسے دعا مانگتے رہو، اللہ اسے بھی عطا فرماتے ہیں۔ اللہ کی رحمت بڑی ہے۔ فرمایا کہ ایمان ڈر اور امید کے درمیان ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ اگر یہ حکم ہو جائے کہ پوری دنیا جنت میں جائے ایک شخص کے علاوہ، تو مجھے اللہ سے ڈر ہے کہیں میں نہ ہوں۔ اور یہ حکم ہو جائے کہ پوری دنیا جنت میں جہنم میں چل جائے ایک شخص کے علاوہ، تو آپ نے فرمایا میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ وہ شخص ہوں۔ تو اسی لیے فرمایا امید اور خوف کے درمیان ایمان ہے۔ ایمان کی بہت بڑی دولت ہے۔ آدمی ہمیشہ، جیسا کہ حکیم لقمان کا قول ہے کہ بیٹی توبہ میں دیری نہ کر، یہ سوچ کر پھر توبہ کرنے کا موقع نہ ملے گا، اور نیکی میں جلدی کر کہ یہ سوچ کر پھر نیکی کرنے کا موقع نہ ملے گا۔ ہر وقت آدمی موت کے در پر کھڑا ہے۔ موت کا پیغام کب آ جائے، موت کب آ جائے معلوم نہیں، پھر اللہ کے پاس میں ایک دن حاضر ہونا ہے اور حساب اور کتاب دینا ہے۔ اس سے پہلے ایمان والا اپنے ایمان پر محنت کر لے، اللہ کے دیے ہوئے دین پر اپنے آپ کو لا لے۔ جو آدمی کامیابی ڈھونڈ رہا دنیا کی، وہ کامیابی دین کے اندر رکھی، نبی کے طریقوں کے اندر رکھی، اللہ کے حکموں کے اندر رکھی۔ آدمی یہ سمجھ رہا کہ چیزوں کا جمع کرنے میں کامیابی ہے۔ بعض وقت میں لوگ تھوڑی سی پریشانی آنے پر ناگواری بات کہتے ہیں کہ یہ پریشانی ہمیں ہی آنا تھا، کہ اس پریشانیوں کے ہم ہی حقدار تھے۔ ان چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ آدمی کو پریشانی آتی اس کے اعمال کی وجہ سے آتی، لیکن پھر بھی اللہ رب العزت اس پریشانی پر اگر آدمی صبر کرتا، اپنی نگاہ کو اللہ کی طرف رکھتا، تو اللہ رب العزت اس کے لیے مغفرت کا انتظام فرماتے، درجات بلند ہونے کا انتظام فرماتے۔ اسی لیے آدمی ہمیشہ اللہ کی ذات سے قوی امید رکھنا چاہیے اور اللہ سے ہمیشہ ڈرتے رہنا چاہیے۔ گناہ کرتے وقت میں ڈرتے رہنا چاہیے۔ لیکن آج ماحول ایسا بن چکا کہ گناہ کو آدمی گناہ نہیں سمجھ رہا، سود کو آدمی سود نہیں سمجھ رہا، شراب کو آدمی شراب کو گناہ نہیں سمجھ رہا، زنا کو آدمی گناہ نہیں سمجھ رہا، جبکہ ان کے گناہ بتا دیا گیا یہ گناہ ہے، اس پر وعید ہے، اس پر اللہ عذاب دینے والی ہے۔ آدمی کے لیے تھوڑی سی پریشانی آ رہی تو آدمی سیدھا 1000 2000 کے واسطے آدمی 3000 کے واسطے آدمی لوگوں کو تلاش کر رہا، کاش اگر میری پریشانی پہ کوئی تھوڑے پیسے دے دے، اس سے مٹی لے لوں، مٹی دے کر آدمی خود اپنے آپ کی طرف عذاب کو دعوت دے رہا، دنیا کی پریشانی کو دعوت دے رہا۔ اسی لیے میرے بھائی،
آدمی یہ تو سوچے کہ میرا اللہ کا حکم کیا ہے، اللہ نے اس سے منع کیا، اس سے ڈرے اور امید یہ کرے کہ اللہ ان پریشانیوں کو دور کرے گا، تو واقعی اللہ پاک پریشانیوں کو دور کرنے والے۔ اللہ عالم الغیب ہے، تمام چیزیں اسی کی قبضے میں ہیں، حالات کا بننا، حالات کا بگڑنا، حکومتوں کا نظام چلنا، حکومتوں کا نظام ختم ہونا، یہ سب اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اور یہ اعمال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو امت کو عطا فرمایا، ان اعمال کے اندر اتنی بڑی طاقت رکھی کہ تمام حالات کا مقابلہ کرنے پہ آدمی کو کھڑا کر دیتے ہیں، اور تمام حالات کے مقابلہ خود بخود ختم کرتے ہیں۔ ان اعمال کی وجہ سے تمام حالات خود بخود ختم ہوتے رہتے ہیں۔ جب آدمی پورا اعمال پر جم گیا، ایمان والا، تو اللہ رب العزت ایسے حالات بناتے رہتے ایمان والوں کے سے کوئی سوچ بھی نہیں سکتا، کوئی گمان بھی نہیں کر سکتا۔ بڑی بڑی حکومتوں کو ایمان والے کے سامنے اللہ جھکا دیتے۔ صحابہ کی تاریخ کو اٹھا کر دیکھ لے، تابعین کی تاریخ کو اٹھا کر دیکھ لے، تابع تابعین کی تاریخ کو اٹھا کر دیکھ لے، بزرگان دین کی تاریخ کو اٹھا کر دیکھ لے۔ یہ ایک آدمی جب تقوی پہ جمع تو ساری دنیا اس کے سامنے جھک گئی۔ یہ ایک آدمی جب سب کو اللہ کی طرف بلانے لگا، تقوی پر، تقوی، طہارت اپنی زندگی میں لایا، اللہ کی امید لایا، اللہ کا خوف لایا، تو ساری دنیا اس کے تابع ہو کے رہ گئی۔ یہ تھا ایمان۔ ایمان کی طاقت، اعمال کی طاقت بہت بڑی ہے۔ ایک ایک سنت کے اندر اتنی بڑی طاقت رکھی کہ آدمی سوچ نہیں سکتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو ایسے ہتھیار دے کر گئے، کتنی بھی بڑی پریشانی ہو جائے اس عمل سے اللہ رب العزت اس کی پریشانی کو دور کرتے۔ لیکن آدمی وقتاً فقتاً جو پریشان ہوتا ہے اس پر صبر کرنا چاہیے، امید رکھنا چاہیے اللہ کی ذات سے اعمال کرتے ہوئے، اور کوئی گناہ کی طرف متوجہ نہ ہونا چاہیے۔ کوئی آدمی کو قرض کی پریشانی میں مبتلا ہو گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا پڑھائی وہ کثرت سے پڑھتے رہے، اللہ سے یقین کرتے رہے، اللہ اس کے قرض کو مٹا کر رہیں گے، کیونکہ نبی کی حدیث بتائی ہوئی جھوٹی نعوذ باللہ نہیں ہو سکتی۔ ہماری اعمال میں کمزوری ہو سکتی ہے، ایمان میں کمزوری ہو سکتی ہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جن اعمال امت کو دے کر گئے، اللہ کے قریب کر گئے، تمام حالات سے نکال کر گئے، تم ان حالاتوں میں پڑھو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ اسی لیے قرآن میں سود کو حرام کیوں قرار دیا؟ اسی لیے حرام قرار دیا کہ ایک ذلت ہے، لینے والے کی بھی ذلت، دینے والے کی بھی ذلت، لینے والے کا رات میں نیند حرام، دن میں چین خراب۔ جس چیز کو قرآن نے حرام قرار دیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دیا، اس میں دنیا اور آخرت کے فائدے ہیں، اس سے دنیا اور آخرت کے نقصانات سے بچایا گیا امت کو۔ شراب کی مثال لے لے، شراب پینے سے آدمی ہوش میں کہاں رہتا، کسی کا مقام کو نہیں پہچانتا۔ شراب پینے کے بعد میں ماں کے مقام کو نہیں پہچانتا، باپ کے مقام کو نہیں پہچانتا، کسی کے مقام کو، بڑے چھوٹے کے مقام کو نہیں پہچانتا۔ شراب پینے کے بعد میں اس کے اندر جو فطرت آ جاتی، جو نشے کی حالت میں آدمی کرتا، یہاں تک کہ نشے کی حالت میں آدمی گوبر کے بعد جو گرا ہوا رہتا اس کو پتہ تک نہیں چلتا کہ گندگی کی جگہ سویا تھا۔ اسی لیے شراب کو حرام قرار دیا گیا۔ چوری کو کیوں حرام قرار دیا گیا؟ چوری سے آدمی ذلیل ہوتا، چوری کرنے والا ذلیل ہوتا، جس کے پاس سے چوری ہو رہی وہ پریشان ہو جاتا۔ اسی لیے چوری کو بھی حرام قرار دیا۔ زنا کو کیوں حرام قرار دیا؟ اس سے نسل کی حفاظت نہیں ہوتی۔ اس میں جس چیز کو اللہ نے حرام قرار دیا قرآن میں، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کو حرام قرار دیا، اس میں دنیا اور آخرت کے دونوں فائدے ہیں، اور دنیا اور آخرت کے دونوں مصیبتوں سے اللہ نے بچایا۔ جب آدمی ان کاموں کو کرے گا تو کتنی بڑی طاقت اس کے اندر ہے۔ آپ دیکھو، پریشانی آئی آدمی کے اندر، کتنی بھی پیسوں کی ضرورت ہے، لیکن آدمی نے صبر کیا، وہ پریشانی کو تو اللہ ختم کر دیں گے، لیکن اس نے سود کی طرف اپنی نظر کو نہیں دوڑایا،
اس نے سود کی لعنت سے اپنی آپ کو حفاظت کرا، پھر اللہ رب العزت دیکھو دنیا میں چین اور سکون سے کوئی اس کے اوپر گھر پر کھٹکا مارنے والا نہیں ہوگا سود کی رقم وصول کرنے سے۔ اللہ نے دنیا میں سے عافیت دے دی، اور وہ بچنے کی طور سے اللہ پاک اس کو آخرت میں بھی عذاب سے اللہ حفاظت کر لے گا، اجر کا مستحق بنا دے گا۔ اسی لیے میرے بھائی اور دوستو، ایک ایک اعمال کے اندر نبی کی طاقت رکھی، ایک ایک عمل کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طاقت رکھی۔ سوتے وقت میں دعا پڑھنے میں، ایک سنت زندہ کرنے میں، اللہ کی حفاظت میں فرشتے حفاظت کر رہے ہیں، اللہ کی حفاظت میں آ رہا تھا۔ سنتوں پر جمنا، سنتوں کے اندر بہت بڑی طاقت رکھی، دنیا کی کوئی طاقت کے اندر کوئی طاقت نہیں رکھی، سنتوں کے اندر اللہ کے حکموں کے اندر اتنی بڑی طاقت اللہ نے رکھی۔ اپنے آپ کو اعمال پر جمانا ہے، ایک ایک عمل کے اندر طاقت اللہ نے رکھی، سپر پاور طاقت رکھی اللہ نے۔ یہ قدرتی طاقت آدمی کو دکھ کر نظر نہیں آتی، اگر یہ ایک اعمال پہ دنیا میں نظر آ جائے اللہ رب العزت آخرت میں نیکی کیا دینے والے اور دنیا کے اندر کیا فائدہ ہونے والا ہے۔ ایک سنت کے اندر دنیا میں بھی فائدہ ہوتا اور آخرت میں بھی فائدہ ہوتا۔ سنت میں جب آدمی سنت کو زندہ کرتا تو دنیا کے فائدے سے آدمی محروم نہیں ہوتا، دنیا کے اندر بھی اللہ فائدہ دیتے ہیں اور آخرت میں بھی فائدہ دیتے ہیں اس کا۔ ہر سنت کے اندر اللہ رب العزت نے فائدہ رکھا۔ آپ دیکھ لو اس نیک بندے کو جو تقوی والا، اللہ کے قریب، اپنے آپ کو تقویت میں ڈالا، اللہ کے قریب ڈالا اور اللہ کے حکموں پر چلایا، پوری سنت لباس میں اپنے آپ کو ڈھالا، پورے عمل سنت اور اللہ کے حکم پر چلنے والے عمل، اچھے سے اچھا آدمی اس سے بات کرنے سے ڈرتا ہے، اس کا وہ رواب پڑتا سنت کا آگے والے کے اوپر۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میری اتباع کی اس نے اللہ کی اتباع کی، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ جب اللہ رسول کی نافرمانی کرے گا آدمی تو سیدھا جہنم میں جائے گا۔ اللہ پاک مجھ کو اور آپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر چلنے کی توفیق عطا فرما دے، دنیا اور آخرت میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے، ہمارے عملوں کو اللہ قبول فرما لے اور ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے، کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ رب العزت یا اللہ جو بیمار ہیں ان کو صحت و عافیت عطا فرما دے، جو بے روزگار ہیں ان کو حلال کی روزی عطا فرما دے، آمین والحمد للہ رب العالمین۔